السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، اگر آپ نماز تہجد روزانہ پڑھتے ہیں یا ہفتے میں 2-3 دفعہ پڑھتے ہیں یا مہینے میں 2-4 دفعہ آپ پڑھ لیتے ہیں، یعنی نماز تہجد آپ ڈیلی پڑھتے ہیں یا کبھی کبھی پڑھ لیتے ہیں، تو یہ ویڈیو آپ اچھی طرح سے دیکھیں اور سمجھیں کہ 2 غلطیاں ایسی ہیں کہ انسان اگر ان کو کر لیتا ہے، یعنی کوئی بھی تہجد پڑھنے والا مرد یا کوئی بھی تہجد پڑھنے والی عورت اگر کر لیتی ہے، کوئی بھی بہن یا بھائی یہ غلطی کر لیتا ہے، تو پھر اس کی نماز تہجد قبول نہیں ہوتی ہے۔ نماز تہجد کا جو فائدہ ہونے چاہیے تھا وہ فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ نماز تہجد یقیناً بہت عظیم الشان عبادت ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف فرمان موجود ہے کہ جس طرح رمضان المبارک کے روزے سب سے فضیلت والے روزے ہیں اور رمضان کے روزوں کے بعد سب سے فضیلت والا روزہ عاشورے کا روزہ ہے، یعنی محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ رکھنا یہ فضیلت والا ہے رمضان کے روزے کے بعد، ٹھیک اسی طرح فرض نمازوں کے بعد اگر کوئی فضیلت والی نماز ہے، سب سے زیادہ فضیلت والی نماز تو فرض نمازیں ہیں جو دن میں 5 دفعہ پڑھی جاتی ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ فرض نمازیں سب سے افضل، اگر فرض نمازوں کے بعد کسی نماز کا افضلیت میں درجہ ہے، کوئی نماز فضیلت والی ہے تو وہ تہجد کی نماز ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی صاف روایت موجود ہے۔ اب سوچئے کہ جب اتنی فضیلت والی یہ نماز ہے یعنی نماز تہجد، تو اس کے لیے اخلاص بھی اعلیٰ درجے کا ہونا چاہیے، کیونکہ یہ نماز تمام پریشانیوں کو دور کر دیتی ہے، مرادوں کو دور کر دیتی ہے، ہر طرح کی تکلیف کو دور کر دیتی ہے، ہر طرح کی بیماری کو دور کر دیتی ہے، ہر آرزو اور التجا کو یہ نماز تہجد پوری کر دیتی ہے۔ کوئی بھی بڑی مشکل ہو، کوئی بھی بڑی پریشانی ہو، کوئی بھی آفت ہو، آپ نماز تہجد پڑھنے کے بعد اللہ رب العزت سے مانگیں گے، اللہ تعالیٰ وہ آپ کو ضرور دے گا، کیونکہ ایک وہی وقت ہوتا ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اسے عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے اولاد مانگنے والا، رزق مانگنے والا اور پریشانی سے نجات حاصل کرنے والا، کہ میں اس کی ہر طرح کی پریشانی، ہر ٹینشن، ہر بیماری، ہر التجا، ہر خواہش اور ہر چاہت پوری کر دوں۔ اللہ تعالیٰ خود پکار رہا ہوتا ہے، ایک وہ وقت ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جو نماز تہجد کا اہتمام کرتے ہیں، اتنی بڑی فضیلت والی نماز کو وہ 2 غلطیاں کر کے ضائع کر دیتے ہیں۔ ان 2 غلطیوں میں سے پہلی غلطی ہے ریاکاری، یعنی دکھاوے کی نیت سے نماز تہجد پڑھنا۔ ہم نے نماز تہجد پڑھی اور دن میں ہم اپنے دوستوں سے، ملنے والوں سے کہتے پھر رہے ہیں کہ بھئی رات میں اٹھا تھا، میں نے اللہ کے حضور نماز تہجد پڑھی تھی، میں نماز تہجد پڑھتا ہوں، میں تہجد کی نماز پڑھتا ہوں، ہے نا؟ یا بہنیں ہیں وہ اپنی سہیلیوں سے، اپنے گھر والوں سے کہتی پھر رہی ہیں تاکہ میرا نام روشن ہو، مجھے لوگ تہجد گزار کہیں، مجھے نیک کہیں، پرہیزگار کہیں، گھر والے یہ جان لیں کہ میں تہجد گزار ہوں۔ یعنی دکھاوے کی نیت سے اگر ہم یہ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، ہماری نیت میں کھوٹ ہوتا ہے تو پھر یہ نماز تہجد قبول نہیں ہوتی۔ نماز تہجد اللہ رب العزت قبول فرماتے ہی نہیں ہے، چاہے کوئی بھی عبادت ہو، اگر ریاکاری کی نیت سے کی جائے گی تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں فرمائے گا۔ نبی علیہ السلام کا صاف فرمان ہے کہ اگر آپ نے دکھاوے کی نیت سے کوئی کام کیا ہے اور دکھا دیا، لوگوں کو پتہ چل گیا، آپ نے چرچا کر دیا، تو اس کی عزت، اس کا بدلہ تو آپ کو دنیا کے اندر مل گیا۔ علماء کرام نے لکھا ہے جب آپ نے ایک بات کو دوسرے سے کہہ دیا تو اس کا بدلہ تو دنیا کے اندر آپ کو مل گیا، اب آخرت میں بدلہ اور اللہ رب العزت آپ کو کیوں دے گا بدلہ؟ آپ عزت چاہتے تھے، عزت دنیا میں مل گئی، شہرت چاہتے تھے، شہرت مل گئی، آپ چاہتے تھے دنیا کے اندر مجھے لوگ اچھا نیک متقی کہیں، تہجد گزار کہیں، لوگوں نے آپ کو کہا، آپ کو واہ واہ کی عزت دی، سب کچھ آپ کو دنیا میں مل گیا، جب بدل دنیا میں آپ کو مل گیا تب آخرت میں کیوں ملے گا؟ اللہ رب العزت کیوں دے گا، کیوں عطا کرے گا؟
تو ریاکاری بہت خطرناک چیز ہے، پہلی غلطی یہ کبھی نہ کریں۔ ہاں ایک ہوتا ہے لوگوں کو ہم اس لیے بتا رہے ہیں، کوئی بات آئی جاتی ہے تو یا لوگ ہم سے پوچھ لیتے ہیں، اب ظاہر ہے جھوٹ نہیں بول سکتے، تو ہم اس نیت سے کہہ سکتے ہیں کہ تاکہ سامنے والے کو بھی تہجد پڑھنے کا شوق پیدا ہو۔ کوئی بہن ہے اگر وہ کسی دوسری خاتون سے، کسی دوسری بہن سے، سہیلی سے یا اپنی کسی ملنے والے سے کہنا چاہتی ہے اس نیت سے کہ تاکہ وہ بھی تہجد پڑھے، تہجد کا اہتمام کرے، تو اس نیت سے اگر وہ بتا رہی ہے تو یہ تو اچھی بات ہے۔ اگر رغبت دلانے کے لیے، شوق دلانے کے لیے اگر ہم عمل بتا رہے ہیں تو یہ اچھی بات ہے۔ یا اسی طرح سے ہم کسی کو اس لیے بتا رہے ہیں کہ تاکہ میری اگر غلطیاں ہیں تہجد کی نماز میں یا کوئی میں غلط کام کر رہی ہوں تو میری اصلاح ہو جائے، اصلاح کی نیت سے ہم کسی کو بتا رہے ہیں تو وہ بھی اچھی بات ہے۔ اصلاح کی نیت سے بتا رہے ہیں یا کسی کو شوق اور رغبت دلانے کے لیے اگر ہم اس کو بتلا رہے ہیں کہ میں نے نماز تہجد پڑھی یا میں پڑھتی ہوں یا پڑھتا ہوں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ریاکاری کی نیت سے تاکہ لوگ مجھے تہجد گزار کہیں، میں بہت اچھا ہوں، متقی ہوں یا اس طرح سے، تو یہ غلط ہو جائے گا، پھر اس طرح کی عبادت اللہ کو قبول نہیں ہے۔ یہ پہلی غلطی ہے، آپ کبھی نہ کریں ورنہ تہجد کی نماز آپ کی قبول نہیں ہوگی، ساری زندگی بھی اگر آپ پڑھتے رہیں گے۔ اور دوسری جو غلطی ہے جو عام طور سے لوگ کرتے ہیں لا علمی میں، وہ ہے کہ نماز تہجد کو اس کے وقت میں نہ پڑھنا، اس کے وقت میں نہ پڑھنا۔ بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے اور ان کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ فجر کی اذان سے پہلے ہم کبھی بھی نماز تہجد پڑھ لیں گے تو وہ تہجد کی نماز ہوگی، اگر نماز پڑھ لیں گے تو وہ تہجد ہوگی، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ علاقوں میں ایسا ہوتا ہے، عام طور سے علاقوں میں، کہ ٹائم یعنی تہجد کا ٹائم ختم ہو چکا ہوتا ہے بہت پہلے، فجر کا ٹائم سٹارٹ ہو چکا ہوتا ہے، اور لیکن آذان مسجدوں کے اندر دیر سے ہوتی ہے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اذان سے پہلے ہم جو بھی نماز پڑھیں گے وہ تہجد کی نماز ہوگی، تو ایسا نہیں۔ اگر ہم تہجد کا اہتمام کرنا چاہتے ہیں اور ہمارا معمول ہے تو ہم وقت کا اچھی طرح سے پتہ رکھیں، اچھی طرح سے معلومات رکھیں کہ اس کا وقت کب ختم ہو رہا ہے، اس کا آج کا ٹائم ہے، کیونکہ روزانہ ٹائم اس کا چینج ہوتا رہتا ہے، ایک منٹ یا 2 منٹ آگے پیچھے روز ہوتا رہتا ہے، تو اس کا ہم خاص طور سے خیال رکھیں۔ اور آسان لفظوں میں یہ یاد رکھیں کہ تہجد کا اچھا وقت، بہترین وقت وہ ہوتا ہے جو رمضان المبارک کے مہینے میں سحری کھانے کا وقت ہوتا ہے۔ جب سحری کا وقت ختم ہوتا ہے، سحری کھانے کا، تو وہ تہجد کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، آپ یہ یاد رکھیے۔ تو یہ 2 غلطیاں نہ کریں آپ، کیونکہ اگر آپ بغیر وقت کے نماز تہجد پڑھیں گے تو پھر آپ کی نماز تہجد ہوگی ہی نہیں۔ جب نماز تہجد نہیں ہوگی تو پھر اس کا ثواب اور اس کا فائدہ آپ کو کیوں کر حاصل ہوگا؟ تو ان 2 غلطیوں سے بچیں، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔